ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خالد حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں اس چینل پر منصورات من ادب العرب کے اسباق کا ترجمہ۔ منصورات کے سبق نمبر 34 یعنی عدوانی یسالمانی کا ترجمہ چل رہا ہے، جس کی 2 قسطیں مکمل ہو چکی ہیں اور آج تیسری قسط کا ترجمہ ہونے والا ہے۔ اس تیسری قسط میں یہ سبق مکمل ہو جائے گا، یعنی 3 حصوں میں یہ سبق ہے۔ 2 حصے گزر چکے ہیں، 3 حصوں پر یہ سبق مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ فإن الکریم لا یکون الا شکورا، اس سے اوپر کا پہلی اور دوسری قسط میں ہو چکا ہے۔ دوسری قسط میں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ چوہا بلے کے جال کو کاٹنے کے لیے آیا اور وہ جال کاٹنے لگا کہ اسی درمیان الو اور نیولے نے یہ دیکھا کہ چوہا بلے کے جال کو کاٹ رہا ہے، تو وہ دونوں اس سے مایوس ہو کر چلے گئے۔ جب چوہے نے یہ چیز دیکھی کہ یہ دونوں چلے گئے ہیں تو وہ بلے کے جال کو کاٹنے میں سست پڑ گیا اور دھیرے دھیرے کاٹنے لگا۔ تو بلے نے کہا، دیکھو مسئلہ یہ ہے، آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جال کاٹیں گے اور آپ ہم کو چھڑائیں گے، تو جال کاٹو، اپنے وعدے کو پورا کرو، اپنے وعدہ خلافی مت کرو۔ تو پھر یہ بات سامنے آئی تو بلہ پھر اپنی تقریر شروع کرنے لگا اور وہ کہنے لگا، دیکھو مسئلہ یہ ہے، میرے درمیان اور تمہارے درمیان جو دشمنی تھی وہ ختم کرو، ہمارے درمیان ایک نئی صلح ہوئی ہے اور یہ صلح اس قابل ہے کہ تمہاری جتنی چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں بھلا دے دشمنی کو، اب وفاداری کرو، اور وفاداری میں فضل و کمال ہے، اجر ہے، اور غداری میں برا انجام ہے، بری عاقبت ہے۔ اسی بلے کی یہ بات چل رہی ہے اور اپنی وہ بات یہ کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّ الْكَرِيمَ لَا يَكُونُ إِلَّا شَكُورًا۔ بلہ کہہ رہا ہے اس لیے کہ شریف آدمی وہ مہربان ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے۔ فَإِنَّ الْكَرِيمَ لَا يَكُونُ إِلَّا شَكُورًا، یعنی شریف آدمی لا یکون الا شکورا، وہ نہیں ہوتا ہے مگر شکر گزار، مہربان۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، یعنی شریف آدمی جو ہوتا ہے وہ مہربان ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، غیر حقود، کینہ کپٹ نہیں رکھتا ہے، کینہ پرور نہیں ہوتا ہے۔ جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ کینہ پرور نہیں ہوتا ہے، اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا ہے، بلکہ وہ شکر گزار ہوتا ہے۔ غیر حقود، اس کے اندر، اس کے دل میں، اس کے ضمیر میں کینہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بلہ اپنی تقریر کر رہا ہے گویا کہ تنسیہ الخلۃ الواحدۃ من الاحسان الخلال الکثیرۃ من الاساءۃ، کہہ رہا ہے تنسیہ الخلۃ الواحدۃ من الاحسان، کہ احسان کی ایک خصلت، ایک صفت، احسان کی ایک صفت، ایک خصلت برائی کی بہت ساری خصلتوں کو بھلا دیتی ہے۔ یعنی احسان کے ساتھ کیا ہوا ایک برتاؤ برائی کے ساتھ کیے ہوئے تمام برتاؤ کو بھلا دیتا ہے۔ تنسیہ الخلۃ الواحدہ، تنسیہ بھلا دیتا ہے، الخلۃ الواحدہ صرف ایک برتاؤ، صرف ایک رویہ، صرف ایک صفت، من الاحسان جو احسان کے ساتھ کی گئی ہو، الخلال الکثیرۃ من الاساءۃ تمام برے برتاؤ کو، تمام برائی کے ساتھ کی گئی خصلتوں کو بھلا دیتا ہے ایک احسان۔ وقد یقال، اور کہا جاتا ہے، ان اعجل العقوبۃ عقوبۃ الغدر، اور کہا گیا ہے کہ سب سے جلد ملنے والی سزا غداری کی سزا ہوتی ہے۔ ان اعجل العقوبۃ، سب سے جلد اور سب سے تیز ملنے والی سزا، جو جلدی سزا ملتی ہے وہ غداری کی سزا ہوتی ہے۔ یہ بلہ چوہے کے سامنے اپنی بات پیش کر رہا ہے۔ وَمَنْ إِذَا تُزْرَعُ إِلَيْهِ وَسُئِلَ الْعَفْوَ فَلَمْ يَرْحَمْ وَلَمْ يُعِفَّ فَقَدْ غَدَرَ، اور جس سے عاجزی کی گئی ہو، جس کے سامنے عاجزی کی گئی ہو اور معافی مانگی گئی ہو، وَسُئِلَ الْعَفْوَ اور معافی مانگی گئی ہو، فَلَمْ يَرْحَمْ اور اس نے رحم نہ کھایا ہو، وَلَمْ يَعِفَّ اور نہ معاف کیا ہو، فَقَدْ غَدَرَ
تو اس نے غداری کی، دھوکہ دیا۔ قال الجرز، پھر چوہے نے کہا، ان الصدیق صدیقان طائع ومستر۔ اب یہ چوہا اپنی بات کر رہا ہے۔ چوہے نے کہا کہ دوست دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ان الصدیق صدیقان، دوست دو قسم کے ہوتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں۔ طائع، ایک وہ ہوتا ہے جو اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، یعنی بات ماننے والا ہوتا ہے، ومستر، اور دوسرا پریشان کرنے والا یعنی مجبوری والا دوست ہوتا ہے، یعنی پریشان مجبوری والا دوست ہوتا ہے۔ مستر، مجبوری والا دوست، مجبور۔ وَكِلَاهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْمَنْفَعَةَ، اور دونوں فائدے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ حالانکہ ایک وہ ہوتا ہے جو مجبور ہوتا ہے اور دوسرا بات تو مانتا ہے، وَكِلَاهُمَا، لیکن وہ دونوں کے دونوں يَلْتَمِسَانِ الْمَنْفَعَةَ، فائدہ تلاش کرتے ہیں، فائدہ ڈھونڈتے ہیں۔ وَيَحْتَرِسَانِ مِنَ الْمَضَرَّةِ، اور مضرت سے، نقصان سے بچتے رہتے ہیں۔ فَأَمَّا الطَّائِعُ فَيُسْتَرْسَلُ إِلَيْهِ وَيُؤْمَنُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، تو جہاں تک تعلق ہے بات ماننے والے، اطاعت کرنے والے دوست کی، یعنی دل سے دوستی کرنے والا جو ہوتا ہے، فَأَمَّا الطَّائِعُ، یعنی دل سے دوستی کرنے والا جو بات مانتا ہے دوست، فَيُسْتَرْسَلُ إِلَيْهِ، تو اس پر اطمینان حاصل کیا جاتا ہے، اس سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، یعنی اس پر اطمینان حاصل کیا جاتا ہے، اس پر پھر ڈر نہیں ہوتا ہے، بے تکلفی برتی جاتی ہے، اور ہر حال میں اس سے مامون رہا جاتا ہے۔ وَيُؤْمَنُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، اور ہر حال میں اس سے مامون اور محفوظ رہا جاتا ہے، یعنی بے خطرہ ہوتا ہے۔ جو دل سے دوستی کرتا ہے، جو دوست ہوتا ہے حقیقی، تو اس پر اطمینان ہوتا ہے، اس سے بے تکلفی ہوتی ہے، اور ہر حال میں اس سے مامون اور محفوظ رہا جاتا ہے، یعنی بے خطرہ رہا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْمُسْتَرُّ فَفِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ يُسْتَرْسَلُ إِلَيْهِ، اور جہاں تک تعلق ہے مجبوری والے دوست کی، مجبور کے دوست کی، تو بعض اوقات، فَفِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، تو بعض اوقات، بعض حالات میں اس سے بھی بے تکلفی برتی جاتی ہے۔ یسترسل الیہ، اس سے بھی بے تکلفی برتی جاتی ہے، اس سے بھی اطمینان حاصل کیا جاتا ہے، محفوظ یعنی اطمینان حاصل کر کے محفوظ رہا جاتا ہے۔ وفی بعضها یتحذر منہ، اس میں دو چیزیں ہیں، یعنی بعض حالتوں میں، بعض اوقات میں اس سے بے تکلفی برتی جاتی ہے، یسترسل، بے تکلفی برتی جاتی ہے، اطمینان حاصل کیا جاتا ہے۔ وفی بعضها یتحذر منہ، لیکن بعض اوقات میں اس سے بچا جاتا ہے، چوکنا رہا جاتا ہے۔ ولا يزال العاقل يرتهن منه بعض حاجاته لبعض ما يتقى ويخاف، اور عقل مند آدمی، ولا يزال العاقل، اور عقل مند آدمی اس کی، یعنی جو یہ دوست ہیں مستر، کہہ رہے ہیں عقل مند آدمی اس کی کچھ ضروریات، بعض حاجت کو اس کی جانب سے، منہ، اس کی جانب سے، بطور رہن اور گروی کے رکھ لیتا ہے۔ کیوں رکھ لیتا ہے؟ لبعض ما یتقی ویخاف، کچھ ڈر اور خوف کی وجہ سے، یعنی اس سے کچھ ڈر اور خوف ہوتا ہے، اس لیے اس سے کچھ چیزیں جو بعض حاجات اور ضروریات ہوتی ہیں، اس کی جو اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ گروی رکھ لیتا ہے، تاکہ وہ رہن رکھی رہیں گی، بطور رہن رکھی رہیں گی، تو آگے کوئی شخص اقدام نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کی اصل طاقت ہمارے پاس ہے، جو چیز ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، یا پھر جو اس کے لائق چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے، تو وہ آگے اقدام نہیں کرے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے مجبور والے دوست کی، تو بعض حالتوں میں اس سے جو ہے اطمینان حاصل کیا جاتا ہے، لیکن بعض حالتوں میں اس سے بھی چوکنا رہا جاتا ہے، ڈرا جاتا ہے، اور عقل مند آدمی اس کے جانب سے اس کی بعض ضروریات، بعض چیزیں اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ کیوں؟ کچھ ڈر اور خوف کی وجہ سے، اس کی جانب سے جو ہونے والا ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ عَاقِبَةُ التَّوَاصُلِ مِنَ التَّوَاصُلِ إِلَّا طَلَبُ عَاجِلِ النَّفْعِ وَبُلُوغُ مَأْمُولِهِ، اور کہہ رہے ہیں کہ اور ملنے جلنے کا، میل ملاپ کا انجام ملنے والے کی طرف سے اچھا نہیں ہوتا ہے، یعنی ملنے والے کی طرف سے اچھا نہیں ہوتا ہے، مگر جلدی نفع کی طلب اور اپنی امید کو پہنچ جاتا ہے۔ وَبُلُوغُ مَأْمُولِهِ، اور اپنی امید کو پہنچ جاتا ہے، یعنی ملنے جلنے والا جو ملنے اور ملاپ کا انجام ہوتا ہے، ملنے کا،
ملنے والے کی طرف سے اچھا نہیں ہوتا ہے مگر جلدی نفع کی طلب اور اپنی امید کو پہنچ جاتا ہے۔ وَأَنَا وَافٍ لَكَ بِمَا جَعَلْتُ لَكَ، اور میں اس عہد کو پورا کرنے والا ہوں، پورا کروں گا، میں وفا پورا کرنا، اور میں اس عہد کو پورا کرنے والا ہوں لَكَ، جو تم سے میں نے کیا تھا، بِمَا جَعَلْتُ لَكَ، جو میں نے تم سے عہد کیا تھا، یہ عہد کیا تھا کہ میں جال کاٹوں گا، وہ میں کرنے والا ہوں۔ وَأَنَا وَافٍ، میں اس عہد کو پورا کرنے والا ہوں تمہارے لیے، بِمَا جَعَلْتُ لَكَ، جو میں نے تم سے کیا تھا۔ وَمُحْتَرِسٌ مِّنْكَ مَعَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ أَخَافُكَ تَخَوُّفًا أَن يُصِيبَنِي مِنْكَ مَا أَلْجَأَنِي خَوْفُهُ إِلَى مَصَالِحَتِكَ، اور کہہ رہا ہے چوہا، اور میں اس عہد کو تو پورا کر دوں گا، لیکن اس کے باوجود وَمُحْتَرِسٌ مِّنْكَ مَعَ ذَلِكَ، اس کے باوجود میں تم سے احتیاط برتتا ہوں، بچنے والا ہوں، اس وجہ سے کہ میں تم سے اس کا ڈر ہے۔ یہ چوہا کہہ رہا ہے کہ محترس، احترس کے معنی ہوتے ہیں بچنا، وَمُحْتَرِسٌ مِّنْكَ، اور تمہارے جانب سے اس کے باوجود بھی میں بچنے والا ہوں، بچ رہا ہوں، مِنْ حَيْثُ أَخَافُكَ، اس وجہ سے کہ میں تم سے ڈرتا ہوں، تمہاری جانب سے مجھے خوف ہے، ڈر ہے، أَن يُصِيبَنِي مِنْكَ، کہ مجھے تمہاری جانب سے وہ مصیبت آ پہنچے، ما الجأنی، وہ مصیبت آ پہنچے، خوفہ الی مصالحتک، جس کے ڈر نے مجھ کو تجھ سے صلح کرنے پر مجبور کیا ہے۔ کہہ رہا ہے یعنی وہ ڈر کیا ہے؟ وہ ڈر یہ ہے کہ کہیں تم ہی نہ مجھے کھا جاؤ، بلے سے کہہ رہا ہے کہیں تم ہی نہ مجھے کھا جاؤ، یہی ڈر ہے میرا، اور اس کے باوجود میں تمہاری جانب سے ڈر رہا ہوں، اخافک تخوفا، میں تمہاری جانب سے بالکل ڈر رہا ہوں، اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ مجھے تمہاری جانب سے وہ مصیبت آ پہنچے، ما الجأنی، وہ مصیبت، ان یصیبنی منک، مجھے تمہاری جانب سے وہ مصیبت آ پہنچے، ما الجأنی خوفہ الی مصالحتک، جس کے ڈر سے، جس وجہ سے میں نے تم سے صلح کرنے پر آمادہ ہو گیا ہوں، مجبور ہو گیا ہوں۔ وَأَلْجَأَكَ إِلَىٰ قُبُولِ ذَلِكَ مِنِّي، اور میری جانب سے تم اس کے ماننے پر مجبور ہوئے ہو، یعنی تم نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تم سے وعدہ کریں گے، تم کو محفوظ رکھیں گے، تم کو مامون رکھیں گے۔ فَإِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ حِينًا، یہ چوہا کہہ رہا ہے دیکھو ہر کام کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، فَمَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ حِينُهُ، جو کام وقت پر نہ ہو تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے، فَمَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ حِينُهُ، جو کام وقت پر نہ ہو، فلا حسن لعاقبتی، تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ وَأَنَا قَاطِعٌ حَبَائِلُكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنِّي تَارِكٌ عُقْدَةً وَاحِدَةً أَرْتَهِنُكَ مِنْهُ، یہ کہہ رہا ہے ہر کام وقت پر ہوتا ہے، جو کام وقت پر نہ ہو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے، میں تمہارا سارا جال، سارے پھندے کاٹ دوں گا۔ یہ کہہ رہا ہے وَأَنَا قَاطِعٌ حَبَائِلُكَ، میں تمہارے سارے جال کو کاٹ دوں گا، غیر انی تارکن، سوائے ایک پھندے کے، کہہ رہا ہے سارا کا سارا جال تمہارا کاٹ دوں گا لیکن ایک گرہ، ایک پھندا چھوڑ دوں گا، انی تارکن عقدۃ واحدۃ، ایک پھندا چھوڑ دوں گا، ارتہنک بہا، ارتہنک بہا، جس کے ذریعے میں تم کو گروی اور رہن رکھوں گا، جس کے ذریعے میں تم کو، یعنی وہ پھندا جب تم اس میں پھنسے رہو گے تو گویا کہ تم ہمارے قبضے میں ہو، تو میں اس کے ذریعے تم کو گروی یعنی رہن رکھوں گا۔ وَلَا أَقْطَعُهَا إِلَّا فِي السَّاعَةِ الَّتِي أَعْلَمُ أَنَّكَ فِيهَا عَنِّي مَشْغُولٌ، اور اس پھندے کو نہیں کاٹوں گا مگر اسی وقت جس وقت میں تم کو اپنے سے غافل محسوس کروں گا۔ یہ کہہ رہا ہے وَلَا أَقْطَعُهَا إِلَّا فِي السَّاعَةِ، اس پھندے کو میں اس وقت تک نہیں کاٹوں گا جب تک میں یہ نہ جان لوں کہ میں تمہاری جانب سے ایک دم محفوظ ہوں، مامون ہوں۔ وَذَلِكَ عِنْدِي مُعَايَنَةِ الصَّيَّادِ، وَذَلِكَ عِنْدَ مُعَايَنَةِ الصَّيَّادِ، اور یہ اسی وقت ہوگا جب میں کسی شکاری کو دیکھ لوں گا، کوئی شکاری ہے مجھ کو پکڑنے آ رہا ہے، اور جب میں یہ دیکھ لوں گا فوراً میں تمہارے اس پھندے کو کاٹ دوں گا۔ وَذَلِكَ عِنْدِي عِنْدَ مُعَايَنَةِ الصَّيَّادِ،
اور یہ اسی وقت ہوگا، یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب میں کسی شکاری کو دیکھ لوں گا، یعنی کوئی شکاری مجھے پکڑنے آئے گا تو میں تمہارا وہ جال کاٹ دوں گا۔ ثم ان الجرز اخذ فی قطع حبائل السنور، پھر چوہا بلے کے جال کو کاٹنے لگا اسی درمیان، فبینما ہوا کذالک، اسی درمیان، اذ واف الصیاد، کہہ رہے ہیں کہ اسی درمیان شکاری آ گیا، یعنی شکاری اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اس نے دیکھا، چوہے نے یہ دیکھا کہ شکاری اس کی طرف بڑھ رہا ہے، وافن ای وصل، وصل یعنی دھیرے دھیرے آ رہا ہے، بالکل چپکے سے آ رہا، فبینما ہوا کذالک، اسی درمیان اس نے دیکھا اذ واف الصیاد کہ شکاری دھیرے دھیرے آ رہا ہے، فقال له السنور، تو بلے نے چوہے سے کہا، الآن جاء الجد فی قطع حبائلی، چوہے نے بلے سے کہا کہ اب میرے جال کو محنت سے کاٹنے کا ارادہ کر لو، اب میرے جال کو محنت سے کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، الآن جاء الجد فی قطع حبائلی، میرے جال کو محنت سے کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، جلدی سے کاٹو، فأجہد الجرز نفسہ فی القرض، تو چوہے نے جال کو کاٹنے کے لیے اپنی جان کو مشقت میں ڈال دیا، فأجہد الجرز نفسہ، چوہے نے اپنے آپ کو فی القرض، جال کو کاٹنے کے لیے، جال کو کاٹنے میں پوری کوشش لگا دی، یعنی مشقت میں ڈال دیا، ایک محاورہ ہے، یعنی اپنی پوری کوشش صرف کر دی، پوری کوشش لگا دی جال کو کاٹنے میں، حتی اذا فرغ وثب السنور الى الشجرة على دہش من الصیاد، تو جب جال کاٹ کر چوہا فارغ ہوا، حتی اذا فرغ، تو جب یہاں تک کہ چوہے نے جب جال کاٹ دیا، فرغ وہ فارغ ہو گیا، وثب السنور، تو بلہ فوراً ہی، الى الشجرة درخت کی طرف کودا، علی دہش ڈر کی وجہ سے، مارے ڈر کے، من الصیاد کس کے ڈر سے؟ شکاری کے ڈر سے، تو کہنے جب جال کاٹ کر چوہا فارغ ہوا تو بلہ فوراً ہی کود کر پیڑ پر چڑھ گیا شکاری کے ڈر سے، ودخل الجرز بعض الاحجار، اور چوہا کسی بل میں داخل ہو گیا، وجاء الصیاد، شکاری آیا، فاخذ حبائلہ مقطعۃ، اور اس نے اپنے جال کو کٹا ہوا پایا، ثم انصرف خائبا، اور پھر وہ ناکام ہو کر واپس ہو گیا، یعنی جب چوہے نے یہ دیکھا کہ شکاری آ رہا ہے تو اس نے اس پھندے کو کاٹ دیا جس کے ذریعے سے اس نے رہن رکھا تھا اس کو، بلے کو، اور جلدی سے کاٹا، اور جب یہ فارغ ہوا کاٹ کر کہ فوراً یہ بلہ پیڑ پر چڑھ گیا، علی دہش من الصیاد، شکاری کے ڈر سے، اور یہ جو چوہا تھا یہ کسی بل میں داخل ہو گیا، اب شکاری آیا، اس نے اپنے جال کو کٹا ہوا پایا، ثم انصرف خائبا، اور وہ ناکام ہو کر پھر واپس ہو گیا۔ تو ناظرین یہ تھی تیسری قسط جس میں یہ سبق پورا ہو گیا ہے، اب اس کے بعد آنے والا سبق یعنی بغداد، اس کا ترجمہ ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، مزید شیئر بھی کریں، اور ترجمے کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔